یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ یعنی اے مسلمانوں، تمہیں ذکر و شکر کا حکم دیا گیا اور کفران سے روکا گیا۔ پچھلی آیت میں حکم دیا گیا تھا اللہ کے ذکر کرنے کا، اس کا شکر کرنے کا، ناشکری سے منع کیا گیا۔ تو اگر تمہیں ان پر عمل کرنا بھاری پڑے، یعنی اللہ کا ذکر کرنا تمہیں دشوار گزرے، پریشانی ہو، یا اللہ کے شکر کرنے میں کوئی اڑچن آئے، تمہیں بھاری پڑے، تو تمہیں دو چیزیں بتاتے ہیں جس سے تم ہر کام پر بخوبی ثابت قدم رہ سکو گے۔ ایک صبر، دوسری نماز۔ ان دو چیزوں کو مضبوطی سے انسان پکڑ لے گا تو اللہ کا ذکر بھی کرے گا اور شکر بھی کرے گا۔ نہ تو اللہ کے ذکر میں اسے پریشانی آئے گی، نہ جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنے میں۔ ایک صبر، دوسری نماز۔ تمہارا نفس شریر گھوڑا ہے، اس کے منہ میں صبر کی لگام دو۔ یعنی ظاہر سی بات ہے، آپ نماز پڑھیں گے اور آدمی کیا کہتا ہے، زیادہ تر اکثر کہتا ہے نماز پڑھ لیں تب بھی تو پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے، اور پھر چھوڑ دیتا ہے۔ ویسے پریشان تھا، کسی نے کہا بھائی اللہ کی عبادت کرا کرو تو جو ہے صحیح ہو گئے، اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کرا تو اس کو کچھ سمجھ میں آئی، اس نے نماز پڑھنا شروع کری۔ اب نماز پڑھنے کے بعد بھی اس کی پریشانی دور نہیں ہوئی تو کہتا ارے نماز پڑھ کے بھی نہیں دور ہوئی اور بڑھ گئی، تو چھوڑ دیتا ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ صبر کرو، صبر کے دامن کو مت چھوڑو، صبر کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ جتنی پریشانیاں آئیں اس پر صبر کرنا سیکھو۔ اور صبر کیسے ہوتا ہے یہ حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں دکھا دیا۔ تم کہو ارے صبر بھی تو کر رہے ہیں، کتنے دن صبر کرے؟ تو امام حسین نے دکھا دیا کہ صبر کیسے کرا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آدمی کی جان چلی جاتی ہے لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت امام حسین شہید بھی ہو گئے، اپنے بچوں کو بھی شہید کر دیا، پورا کنبہ لٹ گیا، لیکن صبر کا دامن کیا ہاتھ سے چھوڑا؟ نہیں چھوڑا۔ آخر میں سب کو، سارے بچے سامنے شہید ہوئے، بھتیجے سامنے شہید ہوئے، سب دیکھ رہے ہیں، آخر میں اکیلے رہ گئے تھے، تب بھی جو ہے صبر کے دامن کو چھوڑا نہیں۔ اپنے گھر والوں کو کہہ گئے زین العابدین سے کہ نہیں، صبر کے دامن کو مت چھوڑنا، میرے بعد تم ہی ہو جس سے جو ہے حسینی نسل بڑھے گی۔ اب میں جا رہا ہوں تو بتا گئے کہ صبر کیسے کرا جاتا ہے۔ آج ہم لوگ تھوڑا بہت صبر کر کے ایک کر کے سوچتے ہیں ارے ہم نے بہت صبر کر لیا تب بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ نہیں، صبر سیکھنا ہے، صبر دیکھنا ہے تو کربلا والوں سے سیکھو۔ تو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ تمہارا نفس شریر گھوڑا ہے، اس کے منہ میں صبر کی لگام دو اور نماز کے راستے پر چلاؤ، اور لگام شریعت کے قبضے میں رکھو جس سے وہ ادھر ادھر نہ بھاگے۔ ایک دفعہ لوگوں نے دیکھا کہ ایاز ہاتھی پر سوار ہیں۔ ایاز اور محمود کے قصے آپ لوگوں نے سنے ہوں گے۔ محمود ایک بادشاہ تھا اور ایاز اس کا غلام تھا، اور محمود بادشاہ ایاز سے بہت محبت کیا کرتا تھا۔ یہ لوگوں کو جو ہے وزیروں کو ناگوار بھی گزرتی تھی کہ اتنا بڑا بادشاہ اور اپنے غلام سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی جو ہے محبت سے پیش آتا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہیں ایک قصہ جو ہے یہاں پر کر رہے ہیں ایاز کے بارے میں کہ ایک دفعہ لوگوں نے دیکھا کہ ایاز ہاتھی پر سوار ہیں اور نہایت شان و شوکت سے ان کا جلوس نکالا جا رہا ہے۔ تھے تو غلام لیکن ہاتھی پر سوار ہو کر جا رہے تھے اور بڑی شان و شوکت سے جو ہے شہر میں ان کا جلوس نکل رہا تھا۔ کچھ دن بعد دیکھا کہ ایاز پولیس کے ہاتھ میں گرفتار ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب آدمی جو ہے کوئی مرتبہ پاتا ہے تو جو اور لوگ ہوتے ہیں وہ جلنے بھی لگتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی الزام بھی لگاتے ہیں۔
کہ کسی طریقے سے اس کو اس مرتبے سے ہٹایا جائے۔ تو ایاز کے اوپر بھی بہت الزام لگے کہ کسی طریقے سے بادشاہ کی نظروں میں اسے گرا دیا جائے۔ تو ایک بار تو یہ دیکھا تھا کہ سوار ہو کر جا رہے تھے، ہاتھی کا جلوس نکل رہا تھا، اس پر بیٹھے ہوئے پھر دیکھا کہ ایاز پولیس کے ہاتھ میں گرفتار ہیں، گلے میں جوتوں کا ہار اور ساتھ میں لوگوں کی قطار ہے۔ پوچھا ایاز وہ کیا تھا اور یہ کیا ہے؟ پہلے تمہاری اتنی شان و شوکت تھی، اب یہ تمہارا کیا حال ہو گیا؟ تو ایاز نے کیا جواب دیا؟ وہ ہمارے اور آپ لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ ہنس کر جواب دیا کہ وہ وتعز من تشاء کا ظہور تھا اور یہ وتذل من تشاء کا ظہور ہے۔ جلوہ گری ہے، یعنی وتعز من تشاء، عزت دینے والا بھی اللہ ہے، وتذل من تشاء، اور ذلت دینے والا بھی اللہ ہے۔ وہ بھی مجھے اللہ ہی نے عزت دی تھی اور یہ ذلت بھی اللہ ہی نے دی ہے۔ جب میں اس پر راضی تھا تو اس پر بھی راضی ہوں۔ یہ بتا دیا کہ نہ، بندے کو کسی حال میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ جب اس نے عزت دی ہم اس پر راضی رہے اپنے رب سے، تو اب اگر وہ ذلیل کر رہا ہے تو ہم جو ہے رسوائی اور ناشکری کیوں کر رہے ہیں؟ وہ پروردگار عالم ہے، ہمارے ساتھ جو چاہے کرے۔ بندے کا یہ کام ہے کہ ہر وقت اپنی رضا سے اپنے رب کی رضا پر راضی رہے۔ ایک حکایت اور بتا رہے ہیں کہ ایک دفعہ ایاز کو محمود نے کوئی کڑوا پھل کھانے کو دیا، اس نے بہت مزے لے کر کھایا، بہت کڑوا پھل تھا، اور کہا ایاز یہ کھاؤ، تو وہ بہت مزے لے کر کھایا۔ لوگوں نے کہا کیا دیوانہ ہو گیا ہے، تجھے کڑوے اور میٹھے کی تمیز نہیں؟ کہا پھل تو کڑوا تھا مگر اس کے ہاتھ سے آیا تھا جس نے پہلے مٹھائیاں بھی کھلائی ہیں۔ جب اس نے مٹھائیاں کھلائیں تو آج ذرا ایک کڑوا پھل دے دیا تو میں منہ کیوں بناؤں؟ میں اسے بھی میٹھائی سمجھ کر کھا رہا ہوں۔ کیا بتانا مقصد کہ اللہ کی اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دے رہا ہے۔ اس نے ہمیں آنکھ دی جن سے ہم پوری دنیا کا نظارہ کر رہے ہیں، اس نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں جن سے ہم کام کر رہے ہیں، اس نے ہمیں پیر دیے چلنے کو جس سے ہم ساری جہان کی سیر کر رہے ہیں۔ اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دے رہا ہے، اور اگر ایک تکلیف ہو جائے، اگر ہم سے آنکھ کی روشنی لے لے تو ہم ناشکری کرنے لگیں، اگر ہماری ٹانگ توڑ دے تو ہم ناشکری کرنے لگیں، تو یہ ناشکری کرنے والی بات نہیں ہے۔ یہ دیکھو کہ اللہ نے تمہیں کتنے سال کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، آج ایک نعمت چھین لی تو تم ناشکری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ بلکہ اللہ کی ہر رضا پر بندے کو راضی رہنا چاہیے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ یہ آیت کریمہ نازل کب ہوئی؟ عام طور پہ یہ آیت کریمہ شہدائے کربلا کی شان میں پڑھی جاتی ہے۔ جب بھی مقرر لوگ تقریر کرتے ہیں تو اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کی خبر نہیں۔ لیکن یہ آیت نازل کب ہوئی تھی؟ تو کہنا ہے جنگ بدر میں مسلمان صرف 313 تھے اور کفار تقریباً 1000۔ مسلمان بے سامان تھے اور کفار کا ساز و سامان بے شمار۔ نتیجے کے طور پر مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کفار کو شکست فاش۔ اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے۔ 313 1000 سے مقابلہ، لیکن ان 313 نے 1000 کو مار گرایا اور 14 مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا اس میں۔ تو اس کے بعد مسلمان تو کہتے تھے کہ فلاں فلاں اس جنگ میں مرے، تو جب جو 14 مسلمان شہید ہوئے تو جب ذکر ہوتا تھا تو مسلمان یہ کہتے تھے فلاں فلاں جو ہیں مسلمان اس جنگ میں مارے گئے، جنگ بدر میں مر گئے۔ تو مسلمان یہ کہا کرتے تھے کہ جنگ میں مرے اور لوگ اس جنگ میں مرے، اور کفار اور منافقین کہتے تھے کہ یہ ایسے دیوانے ہیں کہ تھوڑے اور بے سر و ساماں لوگ بڑی جماعتوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور صرف حضور علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے بے فائدہ اپنی جانیں گنواتے ہیں۔ ان کے حق میں یہ آیت کریمہ اتری، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اتنے دیوانے ہیں کہ ذرا سارے بھی ہوتے ہیں دیکھتے ہی نہیں ہے کہ کتنوں سے بھیڑنا ہے، بھیڑ جاتے ہیں جا کر نبی کی محبت میں، اور ان کو کچھ ملنا نہیں ہے، ان کو کچھ فائدہ نہیں ہونا ہے،
کفار یہ کہتے تھے کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور مسلمان یہ کہتے تھے کہ فلاں فلاں لوگ مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ اے مسلمانوں، جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ مر گئے، یہ ہرگز ان کے بارے میں یہ جملہ اپنی زبان پر مت لاؤ، کیوں؟ بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہ ان کفار کا بھی رد کر دیا کہ جو کفار کہتے تھے بے فائدہ مر رہے ہیں، کچھ نہیں مل رہا ہے۔ رب نے فرما دیا بہت کچھ مل رہا ہے، تم سمجھ رہے ہو وہ مر گئے، لیکن وہ مرے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں۔ وہ مرے نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں ہے۔ شہید کے لفظی معنی حاضر یا گواہ کے ہیں، یعنی شہید کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہے گواہ کے یا حاضر کے، کیونکہ شہید جو ہے جب شہادت کا جام نوش فرماتا ہے تو گویا وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ دین اسلام حق ہے۔ اگر دین اسلام غلط ہوتا تو میں اپنا گردن کیوں کٹاتا؟ تو وہ شہید ہو کر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ حق ہے، اللہ کا رسول حق ہے، اسلام حق ہے، اس لیے اسے شہید کہا جاتا ہے۔ مگر عرف میں شہید وہ مسلمان بالغ ہے جو ظلماً مارا جائے اور قاتل پر اس کے قتل سے مال واجب نہ ہو۔ اس کو شہید کہنے کے چند وجہ ہیں۔ ایک یہ کہ دیگر مسلمان قیامت کے حساب و کتاب سے فارغ ہو کر جنت میں پہنچتے ہیں۔ دیگر مسلمان ہوں گے تو قبر میں بھی سوال جواب، پھر میدان محشر میں بھی سوال جواب، حساب و کتاب ہوگا، سب کچھ ہوگا تو جنت میں پہنچتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکی، تو مسلمان قیامت و حساب و کتاب سے فارغ ہو کر جنت میں پہنچتے ہیں، اور اس سے پہلے ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ مگر شہید مرتے ہی جنت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ شہید کی یہ شان ہوتی ہے کہ بس ادھر مرا اور ادھر سیدھا جنت میں پہنچتا۔ ان کے لیے تو مسلمانوں کے لیے تو یہ ہے کہ قبر میں جنت کی کھڑکی کھلتی ہے، لیکن شہید سیدھا ڈائریکٹ جنت میں ہی پہنچتا ہے، اور وہاں سیر بھی کرتا ہے اور رزق بھی کھاتا ہے، یعنی جنت میں پہنچتا بھی ہے، جنت کی سیر بھی کرتا ہے اور جنت کا رزق بھی کھاتا ہے۔ دوسری یہ کہ اسے بارگاہ الہی میں حاضر کر کے فرمایا جاتا ہے تمنا کر۔ جب شہید مر کر جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہید سے پوچھتا ہے تمنا کر، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ رب پوچھ رہا ہے اے میرے بندے تو نے شہادت کا جام نوش فرمایا ہے، اب مانگ، تیرا رب تجھے دینے کے لیے تجھے دے گا، تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تمنا کر۔ اور شہید بھی کیا تمنا کرتا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے مجھے دنیا میں پھر بھیجا جائے تاکہ پھر سے شہادت کی لذت پا سکوں، پھر دنیا میں بھیج دے مولا، میں پھر شہید ہونا چاہتا ہوں۔ جو شہادت میں مزہ ہے وہ مزہ کسی چیز میں نہیں ہے، اب تو میں نے ایک بار دیکھ لیا، تو مجھے بار بار دنیا میں بھیجتا رہے اور میں بار بار شہید ہوتا رہوں، یہی میری تمنا۔ حکم الہی ہوتا ہے کہ ہم ایک بار آزما کر پھر نہیں آزماتے، ایک بار آزمایا، ایسا نہیں ہے کہ دوبارہ بھیجا جائے۔ شہید کے بہت بڑے درجات ہیں، شہید کو نبی سے بہت قرب حاصل ہوتا ہے، شہید کو نبی سے بہت قرب حاصل ہوتا ہے کہ پیغمبر کی نیند وضو نہیں توڑتی اور شہید کی موت غسل نہیں توڑتی۔ وضو جو ہے نبی سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اور شہید سو جائے، شہید مر جائے تو غسل نہیں ٹوٹتا۔ کیا مطلب؟ اسے بغیر غسل ہی جو ہے قبر میں اتار دیا جاتا ہے۔ ہم سب مرتے ہیں تو ہمارا غسل کیا جاتا ہے، لیکن جو شہید ہو جاتا ہے اس کو غسل نہیں دیا جاتا، بلکہ ایسے ہی جو ہے اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو شہید کی موت غسل نہیں توڑتی۔ نبی کے فضلات شریف امت کے لیے پاک، اور شہید کے جسم کا خون پاک۔ ہمارا خون جسم سے نکلے ناپاک، اگر ایک بوند نکل کر بہ جائے وضو ٹوٹ گیا، جہاں لگے وہ جگہ ناپاک، اس کا دھونا جو ہے اگر 1 درہم سے زیادہ ہے تو دھونا فرض، 1 درہم ہے تو واجب، 1 درہم سے کم ہے تو بہتر۔ تو کہہ رہا ہے اس کا جسم کا خون پاک، شہید کے جسم کا خون پاک ہے، یعنی اگر نبی کا پیشاب شریف یا شہید کا خونی کپڑا کنویں میں گر جائے تو کنواں ناپاک نہیں ہوتا۔
بھائی کنواں ناپاک نہیں ہوگا اگر شہید کا جو ہے خون کا کپڑا سنا ہوا کنویں میں گر جائے، ہمارا آپ کا ایک بوند بھی گر جائے کنواں ناپاک ہو جائے گا، لیکن شہید کا خون گرے تو کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ نبی بعد وفات زندہ، دیکھو مشکات باب الجمعہ، شہید بھی بعد وفات زندہ، نبی کو بعد وفات رزق الہی ملتا ہے اور شہید کو بھی ملتا ہے۔ شہید سوالات قبر سے محفوظ ہے، شہید کا گوشت اور خون زمین نہیں کھا سکتی۔ شہید دنیا سے گناہوں سے ایسا پاک ہو کر جاتا ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ شہید موت سے پہلے جنت دیکھ لیتا ہے، مرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اسے اپنا ٹھکانہ دکھا دے گا۔ سبحان اللہ ہے، کتنی بڑی بات ہے، یہاں تو مرنے کے بعد، لیکن وہاں مرنے سے پہلے ہی، ابھی مرا نہیں ہے شہید، دنیا میں زندہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیتا ہے۔ شہید 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا، شہید کا عمل و رزق قیامت تک جاری رہے گا، شہید قیامت کے دن گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا، بلکہ تیاری جہاد کرنے والے کی ایک نماز 500 کے برابر ہے۔ شہید کا تو بہت بڑا مرتبہ ہے جو جہاد کی تیاری کرتا ہے، جہاد کے لیے تیاری ہی کر رہا ہے، اس وقت وہ اگر 1 رکعت نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ 500 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور 1 درہم کی خیرات 700 کے مثل ہے، اور 1 درہم اگر وہ اس وقت خرچ کرے گا، جہاد کی تیاری کرنے والا اللہ تعالیٰ 700 درہم خرچ کرنے کا، صدقہ کرنے کا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ غزہ کے شہید کے بہت مراتب ہیں، جیسے فوجی سپاہی سلطان کو پیارا کہ وہ اپنی جان سے سلطنت کی حفاظت کرتا ہے، ایسے ہی غازی و شہید رب کو پیارا کہ اس نے اپنے خون سے دین الہی کی حفاظت کی ہے۔ روح البیان نے فرمایا کہ انسان میں 2 روحیں ہیں، ایک روح سلطانی جس کا مقام دل ہے، روح البیان کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں کہ ہر انسان کے جسم میں 2 روحیں ہوتی ہیں، ایک روح سلطانی جس کا مقام دل ہوتا ہے، اسی سے زندگی قائم ہے، اگر یہ روح نکل جائے تو آدمی مر جاتا ہے، اور دوسری روح حیوانی جس کا مقام دماغ ہے، دوسری روح حیوانی ہے جس کا مقام دماغ ہے، جس سے ہوش و حواس برقرار رہتے ہیں، اگر وہ نکل جائے تو آدمی ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، جس سے ہوش و حواس برقرار رہتے ہیں۔ روح حیوانی سونے کی حالت میں نکل جاتی ہے، اکثر کہا گیا ہے نا کہ سو رہے ہیں روح، خواب دیکھتے ہو آپ کہیں یہ روح سیر کر رہی ہے، تو کون سی روح نکلتی ہے؟ تو روح سلطانی نہیں نکلتی ہے، وہ تو نکل گئی تو آپ بھی نکل لو گے، بلکہ روح حیوانی نکلتی ہے جس کا مقام دماغ ہے، سونے کی حالت میں یہ نکلتی ہے، روح حیوانی سونے کی حالت میں نکل جاتی ہے، اور روح سلطانی بروقت موت خارج ہوتی ہے، یعنی روح حیوانی کے نکلنے کا نام نیند ہے، جب روح حیوانی نکلتی ہے تبھی آدمی سو جاتا ہے، اور روح سلطانی کے نکلنے کا نام موت۔ پھر جیسے نیند کی حالت میں روح حیوانی جسم سے نکل کر عالم کی سیر کرتی ہے، اسی سیر کا نام خواب ہے، جو آدمی طرح طرح کے خواب دیکھتا ہے وہ روح آپ کی سیر کر رہی ہے، آپ سب خواب دیکھ رہا ہو، مگر جسم سے پھر بھی اس کا تعلق ایسا رہتا ہے جیسے بجلی کے بٹن کا پاور ہاؤس سے، کہ جو ہی کسی نے جسم کو ہاتھ لگایا یا پکارا فوراً ہی روح کو خبر ہوئی اور آنن فانن آ کر جسم میں داخل ہو گئی اور سونے والا جاگ گیا۔ تو کہتے ہیں میں اتنا اچھا خواب دیکھ رہا تھا یار، تم نے اٹھا دیا، ادھر ہاتھ لگایا ادھر فوراً واپس آ جاتی ہے، فوراً کہیں بھی ہو، کہیں ٹہل رہی ہو، اس کو خبر رہتی ہے کہ میرے جسم سے کیا حرکت کی جا رہی ہے، کون کیا چھو رہا ہے، آواز دے رہا ہے۔ تو روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ امریکہ میں ٹہل رہی ہو، یہاں آپ آواز دو کہ عرفان، وہ فوراً سن رہی ہے اور آنن فانن میں آ کر داخل ہو جا رہی ہے۔ تو جو اللہ کے محبوب ہیں، جو نبی ہیں، جو ولی ہیں، ان کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ تم کہتے ہو کہ تم پکارو نبی کو خبر نہیں ہوتی، ارے نادان تیری روح کو خبر ہو رہی ہے، وہ ٹہل رہی ہے اور ایک آواز پر جو ہے ایک دم آنکھ کھول دے رہے ہیں آ کر، اور کتنی جلدی آتی ہے، کہیں پر بھی ہو فوراً آ کر جو ہے جسم میں داخل ہو کر آنکھ کھول دی جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے روح کو اتنی طاقت دی ہے، تو نبیوں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ تو
تو جسم سے نکل کر عالم کی سیر کرتی ہے، اسی سیر کا نام خواب ہے، مگر جسم سے پھر بھی اس کا تعلق ایسا رہتا ہے جیسے بجلی کے بٹن کا پاور ہاؤس سے، کہ جو ہی کسی نے جسم کو ہاتھ لگایا یا پکارا فوراً ہی روح کو خبر ہوئی اور آنن فانن آ کر جسم میں داخل ہو گئی اور سونے والا جاگ گیا۔ ایسے ہی بعد موت روح انسانی یا روح سلطانی کا کچھ تعلق جسم سے باقی رہتا ہے کہ جو کوئی قبر پر فاتح کے لیے آئے روح کو خبر ہو جاتی ہے نہیں؟ یہ تو روح حیوانی کی بات تھی، اب روح انسانی اس کو بھی جو ہے اوپر سلطانی لکھا ہے، میرے خیال سے یہ روح انسانی ہی ہونا چاہیے، وہاں غلطی کر دی ہے سلطانی لکھنے میں، ایک روح حیوانی اور ایک روح انسانی ہونا چاہیے، یہ اوپر سلطانی میرے خیال سے غلط لکھا ہے، یہ روح انسانی ہی ہونا چاہیے۔ تو پتہ چلا تو روح کو خبر ہو، اس سے اتنا معلوم ہوا کہ موت نہ تو روح کی فنا کا نام ہے نہ جسم کی، صرف روح کے تعلق ضعیف ہو جانے کا نام ہے۔ اب یہ روح اس جسم کی پرورش نہیں کرتی، اسی لیے بعد موت جسم کا گل سڑ جاتا ہے، مگر چونکہ کچھ تعلق باقی رہتا ہے اسی لیے قبر میں نیک کاروں کے جسم کو راحت اور بدکاروں کے جسم کو عذاب دیا جاتا ہے اور روح اس کا احساس کرتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ قبر یا جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا غار۔ پھر یہ بھی خیال رہے کہ روح جسم لطیف نورانی ہے، جسم کا خاص مقام تو دل یا دماغ ہے، مگر وہ سارے جسم میں ایسے پھیلی ہوئی ہے جیسے کوئلے میں آگ۔ مقام تو خاص دل ہے روح کا، لیکن پھیلی ہوئی ایسے ہے جیسے کوئلے میں آگ پھیل جاتی ہے پورے میں، اسی طرح روح بھی پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہے، کوئلے میں آگ اور گلاب کے پھول میں اور بعد موت سرایت کی یہ کیفیت نہیں رہتی، بلکہ جسم سے باہر رہ کر اس کا تعلق رہتا ہے۔ جیسے بادشاہ کا رعایا سے جب یہ سمجھ لیا تو اب سمجھو کہ نبی کی برزخی زندگی عام لوگوں سے بہت زائد قوی ہے کہ ان کا جسم گلنے سے محفوظ اور ان کا مال اور ان کی بیویاں تقسیم اور نکاح کے قابل نہیں، اور ان کی ارواح دونوں جہان میں بلا تکلف سیر فرماتی ہیں۔ ہاں اس زندگی کا عام لوگوں کو احساس نہیں اور ان پر شریعت کے تکالیف بظاہر جاری نہیں، یہ سب ظاہری گفتگو ہے، ورنہ حقیقت میں وہ حضرات نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ذکر فکر میں بھی مشغول رہتے ہیں۔ شب معراج اگلے پیغمبروں نے حضور کے پیچھے بیت المقدس میں نماز ادا کی، حجۃ الوداع میں گزشتہ پیغمبروں نے بھی حج کیا، یعنی جو نبی نے آخری حج فرمایا تھا تو اس میں تمام پیغمبر جو تھے وہ موجود تھے جب سرکار نے حج فرمایا، جس کی حضور نے خبر دی۔ انشاءاللہ اس کی پوری بحث معراج کی آیت میں کی جائے گی۔ خیال رہے کہ ازواج مطہرات کا مسلمانوں کی ماں ہونا احترام و ادب کے لحاظ سے ہے، نہ کہ احکام شرعیہ کے لحاظ سے، اسی لیے ان سے پردہ فرض، ان کی اولاد سے مسلمانوں کا نکاح درست۔ دیکھو حضرت فاطمہ و زینب و کلثوم سے جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی صاحبزادیاں ہیں، حضرت علی، ابو العاص، عثمان غنی کے نکاح ہوئے، نہ انہیں مسلمانوں کی میراث ملے نہ مسلمانوں کو ان کی میراث۔ معلوم ہوا کہ وہ حضرات ادباً ماں سے افضل، مگر شرعی حکم میں ماں نہیں۔ حضور انور کی وفات کے بعد ان سے نکاح اس لیے حرام ہے کہ حضور انور زندہ ہیں۔ یہ جو کہا گیا کہ کسی بھی سرکار کی بیوی سے کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا، حرام ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول مرے ہی نہیں، اللہ کے رسول زندہ ہیں۔ جب زندہ ہیں تو نکاح ویسے ہی برقرار ہے، نکاح ٹوٹا ہی نہیں ہے۔ آپ تمام بیویاں سرکار کی، سرکار کے ہی نکاح میں ہیں۔ ہم لوگوں میں سے انتقال ہو جائے عدت کے بعد نکاح کہیں بھی کر لے، لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، اور جتنی بیویاں آپ کے نکاح میں تھیں وہ اب بھی آپ کے نکاح ہی میں ہیں۔ تو جب نکاح میں ہے تو دوسرے سے نکاح کیسے ہو سکتا؟ سوال ہی نہیں اٹھتا۔ حضور انور زندہ ہیں، وہ حضرات بیوہ نہیں، اسی لیے حضور انور پر ازواج مطہرات کا خرچہ نفقہ ہے جو حضور کے چھوڑے ہوئے مال سے ادا ہوگا۔ یہ میراث نہیں، کیونکہ زندہ کی میراث نہیں بٹتی بلکہ نفقہ زوجیت ہے۔ اسی لیے رب نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ أَزْوَاجِهِ۔ دیکھو حضور انور کی وفات کے بعد بھی بیویوں کو حضور کی ازواج فرمایا گیا، معلوم ہوا کہ وہ زندہ ہیں۔ تو یہ ایک بحث تھی
اس تعلق سے کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو، اس میں نبی کے تعلق سے بھی آ گیا کہ نبی اور شہید میں بہت بڑا قرب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کو اتنا بڑا درجہ عطا فرماتا ہے کہ نبی سے بس تھوڑا ہی کم درجے میں وہ درجے کے اعتبار سے جو درجہ ملے گا اسے ہوتا ہے، اور ورنہ شہادت کا مرتبہ اپنی جگہ، نبوت کا مرتبہ اپنی جگہ۔ نبوت کے مرتبے کو تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں اٹھتا۔ جہاں شہیدوں کا یہ مرتبہ ہے، وہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ شہیدوں کے خون کو تولے گا اور علماء کی سیاہی کو تولے گا۔ جو علماء نے قلم سے کتابیں لکھی ہیں ان تمام کتابوں کی سیاہی کو تولا جائے گا اور شہیدوں کے خون کو تولا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں علماء کی سیاہی شہیدوں کے خون سے بڑھ جائے گی۔ دیکھا آپ نے، علماء کے مرتبے کو بھی سمجھو، جہاں آپ نے شہادت کے مرتبے کو سمجھا وہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ علماء کا مرتبہ اتنا ہے کہ ان کی لکھی ہوئی سیاہی کو جب شہادت شہیدوں کے خون سے تولا جائے گا تو علماء کی سیاہی جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ انہوں نے اتنا لکھا ہوگا دین کے اوپر، اتنا لکھا ہوگا کہ شہادت کے خون سے بھی جو ہے ان کی سیاہی آگے نکل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کا اپنا ایک مرتبہ رکھا ہے، ہمیں سب کو جو ہے اللہ نے جس کو جو مرتبہ دیا ہے اسی مرتبے میں ان کو سمجھنا چاہیے، سب کی تعظیم و توقیر کرنا چاہیے، سنتیں پڑھیں۔